بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی لونڈیاں نہ بیچو نہ خریدو اور نہ ان کو گانا سکھلاؤ، ان کی کمائی حرام ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کھیل کود کا سامان خریدتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی ناچنے والی باندیوں کے خرید و فروخت سے منع کیا۔ جنگ کے دوران جو کفار عورتیں مرد قید ہو کے آتے تھے تو یا تو مال لے کر چھوڑ دیا جاتا یا مسلمان قیدیوں کے بدلے ان کو چھوڑ دیا جاتا یا پھر قتل کر دیا جاتا، اور چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ مجاہدین میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا۔ تو اگر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ غلام اور باندی ہوتے تھے، جو خریدتا وہ ان کا یا جس کے حصے میں آتی وہ مالک ہوتا، کھانا پینا رہائش دینی ہے اور ان سے کام لینا ہے۔ ان کو پھر بیچنا بھی جائز تھا، غلام کو بیچتے تھے، لڑکی کو لونڈی کہتے تھے، باندی کہتے تھے، اس کو بیچتے تھے، مختلف ان کے ضابطے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لونڈیوں کا پیشہ کمائی کا ذریعہ گانا بجانا ہے تو ایسی کو مت خریدو، اس لیے کہ ان کا جو پیشہ ہے اس کی آمدن حرام ہے، اور اپنی باندیوں کو گانا بجانا سکھاؤ بھی نہ۔ تو آج کل تو باندیاں نہیں ہیں، آج کل تو گانا بجانا ویسے ہی حرام ہے، اور گانے بجانے پر پیسہ لٹانا یہ بھی حرام ہے۔ اس پیسے کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ انسان کی اپنی کمائی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، تو جو اللہ نے دیا تو وہ جائز کاموں میں خرچ کریں گے، ناجائز کاموں میں خرچ کریں گے تو اس کی پوچھ ہوگی۔ جس طرح کمانے کے لیے جائز ذرائع ہیں اسی طرح خرچ کرنے کے بھی۔ اور آج ہماری ایک نوجوان نسل گانے بجانے میں لگ گئی، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یوٹیوب چینل وغیرہ بناتے ہیں، ان میں فنی کلپ بناتے ہیں یا گانوں پہ اپنی موویاں لگاتے ہیں، گانا چلا دیتے ہیں ساتھ اپنی مووی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کمائی بالاتفاق کسی بھی مسلک والے کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ڈراموں کی، فلموں کی، فنی کلپ کی اور اسی طرح اپنی موویوں پہ گانے وغیرہ لگا کے یہ جو کمائی آتی ہے یہ بالاتفاق تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ حرام ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کو حرام کی غذا دی گئی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ کانت النار اولا بہ، جہنم اس کے مناسب ہے۔ تو اب جن کا ذریعہ آمدنی یہی ہے وہ کھا بھی حرام رہے، بیوی بچوں کو بھی حرام کھلا رہے، تو پھر وہ نیکی کی طرف کدھر آئیں گے؟ رقم کمانے کا تو آسان ذریعہ تو ہے کہ آمدن زیادہ ہو جاتی ہے، جو تھوڑا سا چڑھ جائے اس کو پیسہ ہی پیسہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ایک عزیز ہیں تو کماہا میں ان کی رہائش ہے، تو ابھی صبح 11 بجے نوجوان لڑکا ہے، سال 2 پہلے شادی ہوئی تھی، ایک بیٹی ہے، تو 11 بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ جس طرح آج کل ہماری نوجوان نسل اٹھتی ہے تو وہ 11 بجے اس کو اٹھاتے رہے، وہ اٹھا ہی نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب رات کو سویا تھا اور صبح اٹھا تو اٹھ نہ سکا، نہ بیمار ہوا نہ کوئی مسئلہ ہوا، بس سوئے سوئے فوت ہو گیا۔ 2 بھائی تھے، ایک فوت ہو گیا۔ یہ زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ اب ظاہری طور پر تو وہ نوجوان تھا، اس کو تو موت آنی نہیں تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہسپتالوں میں انسان جا کے دیکھے تو وہ بوڑھے نظر نہیں آتے۔ میں بھی چند دنوں سے ہماری ایک عزیزہ ICU میں ہے، تو جنرل میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں ICU میں روزانہ 2-4 بچے آ رہے ہیں۔ بڑوں کو چھوڑو، پہلے ہوتا تھا کہ بندہ بوڑھا ہو گیا، پھر کوئی مرض لگا، ICU میں بچے، کسی کو بخار ہو گیا تیز، وہ دماغ کو چڑھ گیا، بچہ بے ہوشی میں چلا گیا، یا کوئی اور حادثہ ہوا، یا ویسے بچے نے کوئی ٹینشن لے لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے، ایسے نوجوان بھی دنیا سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔
تو آج کل موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ حرام کاموں سے بچے، حرام کا کوشش کرے جتنی نیکی ہو سکتی ہے وہ کرے، اور خصوصاً سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آمدن حلال کی رکھے، خود حلال کھائے، بیوی بچوں کو حلال کھائے، حرام کا جو ذریعہ ہے اس کو ختم کر دے۔ آج ہم مرنے سے پہلے تبدیل کر سکتے ہیں۔ جنید جمشید ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ علماء نے جب بتایا گانا بجانا حرام ہے تو اس نے چھوڑ دیا، جتنی رقم اس کے پاس حرام کی تھی وہ ساری جا کر اس نے غریب بستیوں میں تقسیم کر دی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا اور لاکھوں روپے لے کے جاتا، غریب بستیوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس کے اوپر ایسا وقت آیا کہ ماں کے علاج کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن پھر دوبارہ کاروبار شروع کیا، دوست احباب نے کچھ تعاون کیا تو اللہ نے اس کو دوبارہ اربوں میں نچا دیا۔ اللہ کے ہاں پیسے کی کمی تو نہیں۔ کرتوں کا کاروبار شروع کیا اور جنید جمشید کے کرتے پوری دنیا میں چلے۔ اللہ نے پھر عروج بخشا، کچھ عرصہ چند سال مشقت کے گزارے، کیونکہ جب انسان سب کچھ خرچ کر دے، پاس کچھ نہ ہو، آگے کرنا کیا ہے وہ بھی سمجھ نہ آئے، یار دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بڑے مشقت کے اس نے کچھ سال گزارے، لیکن اس پر ڈٹا رہا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے پھر اسے عروج بھی دیا۔ حلال کمائی بھی جو اللہ حرام دیتا ہے وہ حلال بھی دے سکتا ہے، دینا تو اللہ نے ہے۔ تو اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی، ترقی دے دی، اور پھر اللہ نے کیسی عزت والی موت دی۔ ہماری موت پر چند بندے نہیں ہوتے، ان کی موت پر مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے مفتی اعظم پاکستان اور بڑے بڑے علماء پاکستان سے شریک ہوئے۔ ہم زندگی میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، مولانا طارق جمری صاحب کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ لوگ ان کے کفن دفن میں شریک تھے۔ تو جب ایسے اللہ والے ان کی جنازے میں عزت اللہ نے کس وجہ سے دی کہ حرام کو اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو آج یہ دنیا میں اگر ہمارا کوئی بھی ذریعہ حرام کا ہے جس کو علماء حرام کہتے ہیں تو انسان اس کو چھوڑے اور اس کو حلال کی طرف آئے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہترین طریقہ بتلایا کہ یکدم اگر سارا حرام نہیں چھوڑا جا سکتا تو انسان اتنی رقم اپنے پاس حرام کی رکھے جس سے حلال کاروبار کرے۔ مثال کے طور پر فلموں گانوں کی دکان ہے، یہ جو کیسٹیں بیچتے ہیں، سی ڈی بیچتے ہیں، حرام کمائی ہے، یا حجام کا کام کرتا ہے، داڑھی موننا حرام ہے، آمدن حرام ہے، کوئی بھی ایسا حرام کا کام ہے، تو اب اگر وہ جنرل اسٹور ڈالتا ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کپڑے کی دکان ڈالنا چاہتا ہے، تو اس میں اتنا حرام لگا دے، باقی جتنے کاروبار کے لیے ضرورت ہے اتنا حرام لگا دے اور لکھ لے کہ میں نے یہ 5 لاکھ 20 لاکھ کا کاروبار کیا ہے، باقی رقم ختم کر دے۔ اب جو نفع آئے گا اس میں سے وہ حرام بھی نکالتا جائے، ہر مہینے 5,000 10,000 20,000 50,000 جو نفع آتا گیا اس میں سے جو حرام لگایا ہوا تھا اس کو بھی بغیر ثواب کی نیت سے نکالتا جائے۔ ایک دن ایسا آئے گا وہ حرام بھی ختم ہو جائے گا اور سارا مال اس کا حلال کا ہو جائے گا۔ اور اگر اس دوران فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے حرام کام چھوڑ دیا تھا، امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ دنیا میں ہم اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، کوئی بھی ہے کسی بھی حرام کام میں کاروبار میں ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے۔ بہت سے لوگوں کو تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اب اگر ان گناہوں کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے اللہ نے ایمان چھین لیا پھر تو ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن اگر کسی نیکی کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے معاف کرے، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تجھے معاف کروں گا اور کسی کو یہ بھی وعدہ نہیں کیا کہ تجھے ضرور سزا دوں گا۔ اللہ وہاں بڑے بڑے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور بسا اوقات چھوٹے گناہ پر سزا بھی دے دے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، جس کا ایمان نہ رہا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔